صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ جب موت آئے تو یہ قرآن اس کی موت کی سختی سے اس کو بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کتاب میں نرمی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ کی کتاب کو روزانہ پڑھیے، جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ سیکھیں۔ ہم نے ہر چیز سیکھ لی، ڈرائیونگ سیکھ لی، میکینک بن گئے، الیکٹریشین بن گئے، پینٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، پردھان بن گئے، وزیر بن گئے، ودھائک بن گئے، ایم پی بن گئے، اور نہ سمجھ سکے تو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو نہیں سمجھا، جو ہدی للمتقین ہے، جو ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، متقی لوگوں کو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کو اللہ نے بنایا ہے، جسے دیکھ کر حضرت جبریل غمگین ہو گئے۔ سن لیجیے، اور روزانہ صبح فجر بعد اور مغرب بعد کہو اللہم اجرنا من النار۔ اگر کئی لوگ ہو تو اجرنا من النار، اکیلے تو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں رشوت لینے میں کوئی خوف نہیں آ رہا ہے، ہمیں امانت میں خیانت کرنے پر کوئی خوف نہیں آ رہا ہے، ہم حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں اللہ کا آ رہا ہے، اللہ کا عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کورونا کا ڈر ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے، کورونا گیا نہیں ابھی، ہر مجرم کی پکڑ کرے گا، یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے آپ لوگ، اور نماز میں دعا مانگے جیسے سب دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکورونا وائرس، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کورونا وائرس سے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یہ دور نہیں ہوگا، گھر گھر تک جائے گا۔ سن لو، کتنا احتیاط کرو گے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، رونا، آنسو گرانا، بہانا، رات میں اٹھ کے تہجد میں رونا، گر گڑانا، توبہ کی نماز پڑھنا۔ یہ مکان کام میں آئے گا، یہ بینک بیلنس کام میں آئے گا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے
اور دنیاوی تعلیم کو دینے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ کی, اللہ کی نافرمانی کر دی, اللہ کے احکام کو توڑ دیا, قرآن کو جھٹلا دیا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا. ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, مسلمان مرد عورتوں کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ٹڈی کا عذاب, یہ آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا, یہ زلزلے کا آ جانا, یہ طوفان کا آ جانا, کورونا وائرس کی بیماری کا آ جانا, مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کا ہونا, ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا, یہ کیا عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو؟ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھا دے. اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم ہلاکت کے لیے تیار رہیں. سمجھ گئے اللہ اس عذاب کو اٹھا لے گا. ہم جانتے ہیں اس کا نہ کوئی ابھی تک ہمارے پاس دوائیں ہیں, نہ ہمارا کوئی ٹریٹمنٹ ہے, نہ کچھ. کسی ایک گاؤں میں نکل آیا ایک مریض تو پورے گاؤں کو سیل کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی پورا گاؤں پریشان ہوتا ہے. ایک بیماری سے پورے گاؤں پر عذاب آ جاتا ہے. سوچو تو اللہ کی نافرمانی سے کتنا بڑا عذاب آئے گا. اللہ سے ڈرو اور توبہ کر لو, توبہ کر لو اور سمجھاؤ صبح سے شام تک روزانہ کم سے کم 20-25 آدمیوں کو اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت کرو, تسبیحات کی پابندی کرو, سچ بولو, حلال کھاؤ, حلال مال سے اپنے بچوں کی, بچوں کی پرورش کرو اور اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ. ہر وہ مرد جہنم میں جائے گا جس نے اپنی عورت کو پردہ نہ کرایا, اپنی عورت کو غیر محرموں کے سامنے گھمایا, شریعت کے خلاف لباس کو پہنایا, اللہ کے حکم کو توڑا, اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا بیوی کو خوش کرنے کے لیے. بیوی بھی جہنم میں جائے گی اور شوہر بھی جہنم میں جائے گا. اور اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو جب تک وہ غلط کام کرتے رہیں گے تم پر عذاب ہوتا رہے گا. قبر کے اندر بھی ہوگا, حشر میں بھی ہوگا, صراط پر بھی ہوگا, ہمیشہ کی جہنم میں رہنا پڑے گا. آسان سمجھتے ہیں ہم نے کھیل سمجھا قرآن پاک کو. کھول کر دیکھتے نہیں, ہم پڑھتے نہیں. اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا ہمارے اندر. جب دل 4-10 بجے اٹھ گئے, 12 بجے سو کر کے اٹھ گئے, 11 بجے سو کر کے اٹھ گئے, 12 بجے تک باتیں کرتے رہے, خرافات کی باتیں کرتے رہے, ذرا سے کوئی ڈر ہی نہیں اللہ پاک کا. اتنے عذاب ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹڈی کا عذاب سن رہے ہیں کہ ٹڈی کا عذاب پوری فصلوں کو تباہ اور برباد کیے دے رہا ہے. سن رہے ہیں بنگال میں, گجرات میں طوفان آ رہا ہے, سمندری طوفان آ رہا ہے. ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جا رہے ہیں, موت کے گھاٹ اترے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کی بیماری میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ موت کرنے والا بنتے جا رہے ہیں. ہمیں ڈر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا, ہمیں خوف نہیں آ رہا ہے, ہم توبہ نہیں کر رہے ابھی تک. تو کب کرو گے توبہ؟ جب قیامت آئے گی تب توبہ کرو گے. اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. فرعون نے بھی توبہ کی لیکن مرتے وقت اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. جب اس نے عذاب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, لیکن وہ ایمان اس وقت کا قابل قبول اللہ کی نظر نہیں تھا. اور اللہ نے سخت عذاب دیا اس کو اور سب کو ہلاک کر دیا, اس کی فوج کو اور اس کے چاہنے والوں کو, فرعون کے ظالم کے چاہنے والوں کو, سب کو خدا نے ہلاک و برباد کر دیا. اور کہا اس ملعون کو اٹھا کر سمندر کے کنارے پھینک دو تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ دیکھتے رہیں کہ یہ وہ ملعون ہے, یہ وہ کافر ہے, یہ وہ ظالم ہے جس کو میں نے پیدا کیا اور مجھ سے ہی بغاوت کر دی. آج ہم فرعونیت ہمارے اندر آ گئی ہے, مال کا نشہ آ گیا ہے, اکڑ کے چلنے اللہ کی زمین کے اوپر. ٹخنے کے نیچے مرد لباس پہننا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ مرد ٹخنے کے اوپر پہنے اور عورتیں ٹخنوں کے نیچے پہنے. ہماری بہو بیٹیاں ٹخنوں کے اوپر پہن رہی ہیں. نہ اس کا شوہر اس کو منع کرتا ہے, نہ اس کے ساس سسر اس کو منع کرتے ہیں. فلمی ہیروئنوں کی طرز پر زندگی گزاری جا رہی گھر کے اندر. اب تو ہم مسلمان کہتے ہیں, شرم آنی چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ سے توبہ کریں. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھتا ہوں
بہت غور سے سنیں اور ان حدیثوں کو یاد کر لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان میں کتنی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک محبوب ہے، اس کی تلاوت محبوب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا محبوب ہے۔ انشاءاللہ تعالی عہد کرے کہ آج سے روزانہ قرآن پاک کی ہم سب تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔